بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ناول اسم اعظم کی ایک اور ایپیسوڈ پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں ناول اسم اعظم۔ وہ اس کی بیٹی، اس کی آبرو، آنکھوں سے محروم آدمی کسی پر اعتبار کر سکتا ہے؟ دل نے کہا ہاں، خدا پر کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے۔ تم نے جو اس سے مانگا تھا وہ اس نے تمہیں دے دیا، اب کیوں کفران نعمت کرتے ہو؟ وہ ایک نتیجے پر پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے بیٹے، اس نے کہا، میں تمہارا منہ مانگا جہیز دینے پر تیار ہوں۔ میں شادی کے بعد کبھی بھی اس سے نہیں ملوں گا، لیکن ایک شرط میری بھی ہے۔ فرمائیے انکل۔ تم چاہے 4 آدمی ساتھ لے کر آؤ، لیکن تمہیں میرے گھر آ کر نکاح کرنا اور میری زیبا کو رخصت کر کے لے جانا ہوگا۔ لیکن انکل، اس کے بعد تم گھر جا کے اپنے تایا سے کچھ بھی کہنا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہاں چاہے تم دوبارہ شادی کر لینا، میری اپنی بیٹی کو شادی کر کے ودا کرنے کا ارمان پورا ہو جائے گا۔ ڈاکٹر وحید چند ہمیں سوچتا رہا، پھر اس نے کہا ٹھیک ہے انکل، مجھے منظور ہے۔ یہ نہ ہوا تو یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ شکریہ بیٹے، میں کل اماں کو لے جا کر اپنا گھر دکھا دوں گا، بعد میں یہ جب چاہے آ کر زیبا سے مل کر اس کی خیریت دریافت کر سکیں گی۔ لیکن آپ یقین رکھیں، آپ کی بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ مالک ہے، کل زیبا ہاسپٹل سے رخصت ہو جائے گی، پرسوں میں چند دوستوں کے ساتھ آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ ابھی میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، آپ کا گھر دیکھ لوں گا۔ ڈاکٹر وحید انہیں اپنی کار میں گھر چھوڑایا۔ شگرا اور نجمی نے اصرار کر کے اسے چائے پلائی۔ کل شام زیبا کو آ کے لے جائیے گا، ڈاکٹر نے رخصت ہوتے ہوئے کہا۔ اور اماں، آپ صبح 11 بجے تیار رہیے گا، میں آپ کو اپنا گھر بھی دکھا دوں گا۔ ملوانے کے لیے وہاں نوکروں کے سوا تو کوئی ہوگا نہیں۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد شگرا نے نجمی سے کہا، بیٹے تو نے بہت جلد بازی کی ہے۔ نہیں خالہ، میں نے بہت سوچ سمجھ کے ٹھنڈے دل سے فیصلہ کیا ہے۔ پھر بھی دیکھو خالہ، دھڑکا صرف ایک ہی ہے نا، کہ کہیں یہ دھوکہ نہ ہو۔ تو کل تم جا کر اس کا گھر دیکھ لو گی، بہت کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ ویسے بھی وہ بڑے ہاسپٹل کا ڈاکٹر ہے، کوئی گمنام آدمی تو ہے نہیں۔ خیر، اس کے متعلق میں ہاسپٹل سے بھی پوچھ گچھ کر لوں گی، گھر بھی دیکھاؤں گی۔ لیکن بیٹا، بات کی بات کر رہی ہو نا خالہ، تو میں جانتا ہوں کہ ہر چیز کی کوئی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے آدمی کو، اور میرے نزدیک یہ سودا مہنگا نہیں۔ ویسے ہی میں کون سا دیکھ سکتا ہوں اپنی بیٹی کو؟ تم اس سے مل آیا کرنا اور بتا دیا کرنا کہ وہ خوش ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بھی سوچا ہے کہ زیبا، اسے تم سمجھا دینا خالہ، وہ بہت سمجھدار ہے اور ہر بات مان بھی لیتی ہے۔ پھر میں بھی سمجھا دوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ، میں کھانا پکاتی ہوں، تجھے بھوک لگ رہی ہوگی۔ اس رات نجمی کو پتہ چلا کہ دکھ تو جیسا بھی ہو آدمی کو تھپکیاں دے دے کر سلا دیتا ہے، لیکن خوشی میں نیند بالکل اڑ جاتی ہے۔ وہ ایک پل بھی نہ سو سکا، صبح کا انتظار کرتا رہا۔ اس کا بس چلتا تو وقت کو اڑاتا اور اس شام کو جلدی سے اپنے دروازے پر لے آتا جس شام اس کی بیٹی کو ودا ہونا تھا۔ صبح شگرا نے اسے ناشتہ کرایا اور اس کا سامان لے کر اس کے ٹھکانے چھوڑنے چلی آئی۔ اب میں چلتی ہوں نجمی، ڈاکٹر وحید کا گھر دیکھنے جاؤ گی؟ ہاں بیٹے، اور دوپہر کا کھانا لاؤں گی۔ ہاں، اور ڈاکٹر کے گھر کا حال بھی بتا دو گی نا؟ شگرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ نجمی چھینپ گیا۔ اسے کھانے سے اتنی دلچسپی نہیں تھی جتنی شگرا کی رپورٹ سے تھی۔ شگرا نے یہ بات بھانپ لی تھی، اسے دوپہر تک کا وقت کاٹا دوپہر ہو گیا تھا۔ خوشی میں اندیشے ایسے گھل مل گئے تھے کہ اس سے کچھ سوچا بھی نہیں جا رہا تھا، بس ایک اضطرار سا تھا جو اس پر طاری تھا۔ بالآخر شگرا کھانا لے آئی۔ لے نجمی، تو کھانا کھا جا اور میں تجھے ڈاکٹر کے ہاں کا حال سناتی جاؤں۔ وہ بولی۔ نجمی بے دلی سے نوالے لیتا رہا اور شگرا نے ہیجانی لہجے میں کہنا شروع کیا، بہت بڑا گھر ہے ڈاکٹر کا، میرے تیرے گھر کو ملایا جائے تو اس سے 2 گنا باغیچہ، اس کا بہت سارے کمرے ہیں، بہت خوبصورت سامان سے بھرا گھر ہے، بس اس میں نوکر ہی نوکر رہتے ہیں۔ باورچن الگ ہے، مالی ہے، صفائی کرنے والی 2 عورتیں ہیں، ڈرائیور ہے، اور ان سب کے کوارٹر بھی بنگلے میں بنے ہوئے ہیں۔ نجمی کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ بنگلہ اسی کا ہے خالہ؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی جاننے والے کا بنگلہ تمہیں دکھایا ہو۔ تمہیں وہ بنگلہ اس کا ہے، وہ وہاں رہتا ہے؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو خالہ؟ ارے پگلے، تمام نوکر اس چھوٹے صاحب کہتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ مالی کے دوست کے بیٹے بھی تو چھوٹے صاحب کہا جا سکتا ہے نا۔ گھر میں اس کی تصویریں لگی ہیں، ایک منگیتر کے ساتھ تھی۔ نجمی کو اطمینان ہو گیا۔ اس کے دل میں کسی نے کہا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تم مطمئن ہو خالہ؟ ہاں، تم کل مطمئن تھے اور میں آج ہوئی ہوں، شگرا نے کہا۔ تب ٹھیک ہے خالہ۔ شام کو ہاسپٹل چلے گئے زیبا کو لینے؟ نہیں خالہ، تم لے آنا اور واپسی بھی مجھے ساتھ لے چلنا گھر، ٹھیک ہے؟ اب نجمی کی عجیب کیفیت تھی، اندیشے چھٹ گئے تھے تو بے یقینی آ گئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر وحید اپنا ارادہ تو نہیں بدل لے گا۔ اس کشمکش میں شام ہو گئی۔ شگرا زیبا کو رکشے میں لے آئی۔ زیبا نے باپ کو سلام کیا۔ کیسی ہے بیٹی؟ کوئی تکلیف تو نہیں؟ کہیں درد تو نہیں ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بابا، بالکل ٹھیک۔
بالکل ٹھیک بابا، ڈاکٹر صاحب اجازت دے دیتے تو میں اسی روز گھر آ جاتی، مجھے تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ چل نجمی اب گھر چلیں، باقی باتیں وہیں کر لینا۔ زیبا بالکل ٹھیک ہے، شگرا نے کہا۔ گھر پہنچ کر زیبا نے شگرا سے پوچھا، میں کھانا پکا لوں نانی؟ نجمی نے احتجاج کیا مگر شگرا نے اسے سمجھا دیا۔ میں نے ڈاکٹر سے بھی پوچھ لیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے زیبا بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ پھر وہ زیبا کی طرح مڑی۔ جا بیٹا تو دال چڑھا دے جا کر۔ زیبا باورچی خانے میں گئی تو وہ کہنے لگی، نجمی میں نے ہاسپٹل میں بھی پوچھ تاچھ کی تھی، ڈاکٹر 3 سال سے اس ہاسپٹل میں ہے، سب لوگ چھوٹے اور کیا بڑے کیا اس کی شرافت کے گن گاتے ہیں۔ میں تو سمجھتی ہوں اللہ نے ہماری زیبا کی تقدیر ہی بدل دی ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، نجمی نے بے ساختہ کہا۔ اور ڈاکٹر وحید کہہ رہے تھے کہ وہ کل شام 6 بجے اپنے دوستوں کے ساتھ آئیں گے، قاضی صاحب ان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تیرا شکر ہے، نجمی نے دہرایا، پھر چونک کر پوچھا، خالہ ہمیں کچھ کپڑوں کا تو بندوبست کرنا ہوگا نا، کوئی زیور؟ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں اور بیٹا اسے دلہن بنا کر تھوڑا ہی لے جائیں گے، سرخ جوڑا اور زیور تو وہ وہیں پہنے گی اس دکھاوے کی شادی میں۔ ہاں میں تو بھول ہی گیا خالہ، نجمی اداس ہو گیا۔ لیکن کھانے کا تو کچھ کرنا ہوگا نا، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ وقت انہوں نے اسی لیے رکھا ہے، 7 ساڑھے 7 بجے تک واپس چلے جائیں گے، وہ نکاح شریعت پر ہوگا، کھانے کا تو وقت ہی نہیں ہوگا۔ وہ یہ بھی ٹھیک ہے خالہ، پر زیبا کے لیے ایک اچھا سا نیا جوڑا ضرور خرید لیں گے ہم، ان کپڑوں میں رخصت کریں گے اسے، اور خالہ بستی کے 2 4 لوگوں کو ضرور بلا لینا، بلکہ مجھے لے چلنا، میں خود بلوا دوں گا انہیں، تو کوئی فکر نہ کر نجمی۔ زیبا کے لیے نئے کپڑے بھی آئیں گے، اس کے ہاتھوں میں مہندی بھی لگے گی، اور لڑکیاں گیت بھی گائیں گی شادی کے۔ اور خالہ تم نے زیبا سے بات کر لی؟ ابھی کرتی ہوں جا کر، شگرا نے کہا، اٹھ کر باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ رات کے کھانے کے بعد اپنے گھر جاتے وقت شگرا نے چپکے سے نجمی سے کہا، میں زیبا کو سمجھا دیا ہے لیکن وہ بہت پریشان ہو رہی ہے، تو بھی اس سے بات کر لینا، ذرا پیار سے ڈھنگ سے سمجھا دینا اسے۔ ٹھیک ہے خالہ۔ شگرا کے جانے کے بعد نظمی نے زیبا کو بلا کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ بٹیا خالہ نے تجھ سے بات کی تھی؟ جی بابا۔ بیٹا میری گڑیا دیکھ، کل سے انشاءاللہ تیری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، لیکن بابا میں تم سے دور نہیں جانا چاہتی، کوئی لڑکی بھی نہیں جانا چاہتی میری بچی، لیکن ہر بیٹی کو اپنے باپ سے دور جانا پڑتا ہے، کوئی بیٹی عمر بھر اپنے باپ کے پاس نہیں رہتی، خدا نہ خواستہ رہے تو دونوں ہی خوش نہیں رہتے، بیٹیوں کو اصل خوشیاں اپنے باباؤں کی دعاؤں سے دور جا کر ہی ملتی ہیں بیٹی۔ لیکن بابا نانی کہہ رہی تھی کہ میں پھر تم سے کبھی نہیں مل سکوں گی۔ دیکھ بیٹا میں نے تجھ سے کبھی کچھ نہیں کہا نا، کبھی کچھ نہیں مانگا۔ نہیں بابا تو سن، تیرا بابا تجھ سے پہلی اور آخری بار کچھ مانگ رہا ہے، تو بڑے گھر میں جا رہی ہے میری بچی، تیرا بابا بہت چھوٹا آدمی ہے، اللہ تجھے بڑا بنا رہا ہے، تو وہاں سب کا خیال رکھنا، سب کو خوش رکھنا، اللہ نے چاہا تو وہاں تجھے تیرے بابا سے اچھا بابا مل جائے گا، مجھے تو بس میرا اپنا بابا چاہیے۔ زیبا رونے لگی۔ نجمی نے اسے گلے سے لگا لیا۔ میری بات نہ کاٹ میری جان، میری بات غور سے سن اور وعدہ کر اس پر عمل کرے گی، اپنے شوہر کی اور دوسرے بابا کی خوب خدمت کرنا، ان کا کہا ماننا، دوسرے بابا کی بیٹی بالکل تجھ جیسی تھی، وہ تجھے اپنی بیٹی ہی سمجھیں گے، میرے لیے پریشان نہ ہونا، کبھی میرا ذکر نہ کرنا، دیکھ تیری نانی تو میرے پاس ہوگی، میرا خیال رکھے گی، وہ ہاں تیرے گھر آتی رہے گی، تجھے میری خیریت معلوم ہوتی رہے گی، کبھی قسمت میں ہوگا تو ہم مل جائیں گے، میری بچی تو وہاں جا کر اپنے اس اندھے مجبور بابا کی لاج رکھنا، کسی کو شکایت کا موقع نہ دینا۔ وہ اس کی ہچکیوں سے لرزتے جسم کو تھپ تھپاتا اسے چمکارتا رہا، اور ہاں نانی نے تجھ سے کہا ہے وہ ایک پل کے لیے بھی نہ بھولنا، وہاں جا کے وہی کچھ کہنا جو تیرا شوہر کہے، کہنا میں لاوارث ہوں، ماں باپ یاد نہیں، کوئی مجھے اس ادارے میں چھوڑ گیا تھا جہاں سے ڈاکٹر صاحب لائے ہیں، وہیں پلی بڑی ہوں، سمجھ گئی نا بٹیا رانی؟ زیبا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور ہچکیوں کے درمیان کہہ رہی تھی، یہ سب بہت مشکل ہے بابا، کیسے ہوگا مجھ سے؟ نجمی نے اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر انگلیوں سے اس کے آنسو پونچھے اور اس کی آنکھوں کو چوم لیا۔ مشکل نہیں ہے بٹیا، ایک بیٹی کے اندھے باپ کی حیثیت سے 13 سال گزارنے سے زیادہ کچھ بھی مشکل نہیں میری بچی، جب بھی کچھ مشکل لگے اپنے اندھے بابا کا تصور کر لینا، اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ ہچکیاں تھم گئی۔ زیبا نے اپنے بابا کو بہت غور سے دیکھا اور نہ جانے اس کے چہرے پر کیا دیکھا کہ اس سے قرار آ گیا۔ بابا میں تمہاری بات پوری کرنے کو ہر مشکل سے گزر جاؤں گی، لیکن بابا تم بہت یاد آؤ گے۔ یاد تو میں تجھے بہت کروں گا میری بچی، نجمی نے دل میں کہا۔ پھر اس نے زیبا کا سر تھپ تھپایا کر کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا میری بچی، جا اب سو جا۔ نجمی کے لیے اندھا ہونے کے باوجود وہ زندگی کی خوبصورت ترین صبح تھی، وہ بہت خوش تھا، بات بات پر چہک رہا تھا۔ جانا نہیں ہے کیا نجمی؟ ناشتے کے بعد شگرا نے مذاق سے پوچھا۔ آج کیوں جاؤں گا؟ آج تو میری بیٹی کی شادی ہے، اس کی پیدائش کے بعد یہ پہلی خوشی ہے جس نے میرے دروازے پر دستک دی۔ خالی ہاتھ ہونے کے باوجود وہ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے۔ شگرا ہنس دی۔ تو پھر اب کیا ارادہ ہے؟ پہلے تو بلاوا دینے والے چلیں گے، پھر زیبا کے لیے کپڑے چوڑیاں اور مہندی خریدیں گے چل کر۔ صبح ہی صبح وہ شگرا کے ساتھ جا کر بستی کے چند گھروں میں بلاوا دے آیا۔
لوگ اسے دیکھ کر اس کی خوش قسمتی پر حیران تھے۔ سب نے یہ وعدہ کیا کہ وہ ضرور آئیں گے۔ گھر واپس جاتے ہوئے نجمی ہنسا۔ کیا بات ہے؟ سغرا نے پوچھا۔ سوچ رہا ہوں آج مجھے یہ خیال ہی نہیں آیا کہ زیبا کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر آیا ہوں، اطمینان ہو گیا ہے۔ گھر پر ان گھروں کی لڑکیاں بالیاں موجود تھیں جن کے ہاں بلاوے دیے گئے تھے۔ ایک لڑکی ڈھولک لے آئی تھی اور اب گیت گائے جا رہے تھے۔ انہیں باہر ہی سے آوازیں سنائی دیں گی۔ یہ اپنے گھر میں ہو رہا تھا نا خالہ؟ ہاں۔ واہ خالہ، میری قسمت دیکھو، میری خوشی میں سب شریک ہیں، اس نے خوش ہو کر کہا۔ سغرا کہنے والی تھی کہ دکھ میں بھی سب شریک ہی تھے، مگر پھر اس نے خود کو روک لیا۔ خوشی کے موقع پر زخم کو ریدنا کیا؟ مانی گھر سے چائے کی ایک پیالی پی کر وہ سغرا خالہ کے ساتھ خریداری کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ واپس آنے کے بعد اس نے جیسے تیسے کھانا کھایا۔ خوشی نے بھوک اڑا دی تھی۔ پہلی بار اس کے گھر میں چہل پہل ہو رہی تھی۔ زندگی کا ہنگامہ تھا۔ عورتیں بھی آ گئی تھیں۔ وہ بار بار جا کر زیبا کے سر پر ہاتھ رکھتا۔ 4 بجے کے بعد یہ حال ہو گیا کہ وہ ہر 5 منٹ بعد پوچھتا، کیا وجہ ہے بھائی؟ پھر سغرا خالہ کو پکارتا، خالہ سب انتظام مکمل ہے نا؟ 5:45 وہ محلے کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ اب کسی وقت بھی ڈاکٹر وحید آ جائیں گے اپنی گاڑی میں۔ وہ ان سے کہتا، 6:15 بج گئے تو وہ تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ دل میں طرح طرح کے وسوسے سر اٹھنا آنے لگے۔ کہیں ڈاکٹر نے ارادہ تو نہیں بدل دیا؟ ہم تو ہیں ہی بد نصیب، کہیں ڈاکٹر کو کچھ ہو تو نہیں گیا؟ طبیعت تو خراب نہیں ہوگی؟ اس کے ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا خدا نہ خواستہ؟ اب تو ڈر کے مارے وقت بھی نہیں پوچھ رہا تھا کسی سے۔ 6:20 پر 2 گاڑیاں آتی دکھائی دیں، لیکن وہ سجی ہوئی نہیں تھی۔ نجمی نے انجن کی آواز سنتے ہی کہا، بارات آ گئی؟ نہیں، پڑوسی نے کہا، گاڑی سجی ہوئی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب سادگی کے قائل ہیں، نجمی نے جلدی سے کہا۔ وہ گاڑیاں نجمی کے گھر کے سامنے رکیں۔ سغرا نے کہا، بارات آ گئی، جاؤ ہار ڈالو۔ بارات میں 7 آدمی تھے۔ وہ سب کے سب پڑھے لکھے، معقول اور خوش لباس تھے۔ وہ اس علاقے کے اعتبار سے بے حد مختلف دکھائی رہے تھے۔ ان میں سے صرف ڈاکٹر وحید سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے سر پر جناح کیپ تھی۔ قاضی صاحب نکاح کا رجسٹر ہاتھ میں لیے الگ دکھائی دے رہے تھے۔ دروازے پر استقبال کے لیے کھڑے لوگوں نے ان کے گلے میں ہار ڈالے۔ ڈاکٹر وحید نجمی کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ نجمی نے اس کے گلے میں سب سے بڑا ہار ڈال کر اسے لپٹا لیا۔ ذرا ہی دیر بعد نکاح ہو گیا۔ دلہا کی طرف سے چھوارے تقسیم کیے گئے اور دلہن والوں نے سب کی شربت سے تواضع کی، لیکن ڈاکٹر وحید کا ایک دوست کیمرہ لے کر آیا تھا۔ وہ تصویریں بناتا رہا۔ دلہا دلہن کی ایک دوسرے کے ساتھ بھی تصاویر بنائی گئی۔ زیبا کے سر پر صرف ایک سرخ دوپٹہ تھا جو اسے دلہن ثابت کر رہا تھا۔ 8 بجے کے قریب وحید کے ایک دوست نے نجمی سے کہا، انکل اب ہمیں اجازت دیں۔ ضرور بیٹا، سر آنکھوں پر۔ رخصتی کے وقت زیبا کا برا حال تھا۔ اس کا پورا جسم لرز رہا تھا اور آنسو تھمتے ہی نہیں تھے۔ وہ اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ سغرا ڈاکٹر وحید کو الگ لے گئی۔ ڈاکٹر صاحب، زیبا بہت گھبرا گئی ہے۔ فطری بات ہے، وحید نے کہا اور کچھ دم سوچتا رہا، پھر بولا، اماں تم ایسا کرو، تم ہمارے ساتھ چلی چلو۔ لڑکیوں کے ساتھ ایسے موقع پر کوئی رشتہ دار تو جاتا ہی ہے نا۔ اپنے تایا سے کیا کہو گے؟ ان سے کہوں گا رفاہی ادارے کے قانون کے مطابق کوئی لڑکی وہاں سے شادی کیے بغیر رخصت نہیں ہو سکتی۔ میرے اصرار پر نے قانون میں لچک پیدا کر لی، لیکن اپنا ایک نمائندہ ساتھ بھیج دیا۔ اے بیٹا، تم جھوٹ بہت زبردست بولتے ہو، مجھے تو ڈر لگنے لگا ہے تم سے۔ سغرا نے ہنس کر چوٹ کی۔ وہی جھیم کر رہ گیا۔ سغرا نے نجمی سے بات کی تو وہ بہت خوش ہو گیا۔ یہ تو بہت اچھا ہے، زیبا اکیلی ہے، لیکن تو اکیلا گھر جائے گا، میرا دل یہاں اٹکا رہے گا۔ اب میری فکر مت کرو خالہ، تم جاؤ، اب میں کمزور اور معذور نہیں رہا۔ نجمی نے خوش دلی سے کہا، بیٹی رخصت ہو گئی ہے۔ گنتی کے مہمان بھی اپنے گھر چلے گئے۔ اب وہ اکیلا تھا، لیکن دماغ پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی جیب میں 4 چھوارے پڑے تھے، بیٹی کے نکاح کے چھوارے۔ اس نے ایک چھوارا نکال کر اسے چبایا اور اسے کچھ زیادہ دیر ہی میٹھا لگا۔ بیٹی رخصت ہو گئی تھی، اسے اپنا وعدہ یاد آیا، شکر کا وعدہ۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اسی ایک جملے کو دہرائے چلا گیا۔ پھر اسے اچانک خیال آیا، یہ میں زور زور سے کیوں بول رہا ہوں؟ کیا دنیا کو سنانا ہے؟ اب وہ خاموش تھا، لیکن اس کی زبان سے ایک جملے کے لیے حرکت کر رہی تھی۔ اسے ایسا لگا کہ اس کی دھڑکنیں، اس کی سانسیں بھی اس جملے میں سے ہم آہنگ ہو گئی ہیں۔ پھر چنبیلی کے بیل، موتیا گلاب، رات کی رانی کے پودے بھی اس کے اوپر جھومنے لگے، اور اس کے بعد تو جیسے پوری کائنات اس کے ساتھ مل کر کہنے لگی، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ رات گزر گئی اور اسے پتہ بھی نہ چلا۔ وہ زیر لب اسی جملے کو دہراتا رہا، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ فجر کی اذان نے اسے چونکا دیا۔ شکر کی پہلی رات گزر گئی تھی۔ صبح اس کا کام پر جانے کو جی نہیں چاہا۔ اس نے ہاتھ منہ دھویا، ناشتہ تھا ہی نہیں، خواہش بھی نہیں تھی۔ وہ کیاری کی طرف چلا گیا۔ چنبیلی کی بیل بے تکی پھیلی رہی تھی۔ اس نے اس کی چھٹائی شروع کر دی۔ اس وقت تمام وہ زیر لب اے اللہ تیرا شکر ہی کہتا رہا۔ کام کے دوران کبھی کبھی وہ احساس سے چونکتا کہ اس کی زبان رک جاتی۔ وہ شکر نہیں کہہ رہا تھا، یوں شکر کا سلسلہ بھی جاری ہو جاتا۔ سغرا آ گئی۔ وہ بہت خوش تھی۔ بہت بہت مبارک ہو نجمی بیٹے، اس نے آ کر کہا۔ تمہیں بھی مبارک ہو خالہ، کیسی گزری؟
نہ اچھے لوگ ہیں بیٹا، بڑے صاحب تو بہت ہی اچھے ہیں۔ زیبا کو دیکھتے ہی گلے لگا لیا اور رونے لگے۔ دیر تک روتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب کو اپنے تایا جان سے ملوایا۔ نجمی کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ زیبا خوش ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ بہت خوش ہے، بولی خالہ نے کہا۔ بہت خوش ہے۔ نجمی نے آنکھوں سے بہہ آنے والے خوشی کے آنسوؤں کو صاف کیا اور اسے پوچھا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ بس خالہ، اب مجھے کوئی دکھ نہیں رہا، کوئی پریشانی نہیں رہی۔ ارے تو صبح سے بھوکا بیٹھا ہے؟ شکرہ کو اچانک خیال آیا۔ نجمی نے ایک گہری سانس لی۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، مجھے بھوک ہی نہیں تھی خالہ، ابھی کھانا پکاتی ہوں۔ ظہر کی اذان ہوئی تو نجمی کے قدم خود بخود غسل خانے کی طرف اٹھ گئے۔ وضو کے دوران وہ حیرت سے سوچتا رہا۔ کہتے ہیں کہ آدمی پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں رب کی طرف جاتا ہے اور جب اس کا مطلب نکل جاتا ہے تو پھر بدل جاتا ہے، لیکن اسے تو دکھوں میں کبھی نماز کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ اب دکھ چھٹے ہیں تو پہلی بار نماز کی سوچی۔ اس دن کے بعد اس کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی۔ زیبا کی شادی کو چند دن ہو چکے تھے۔ زندگی پھر اپنے معمولات کی طرف لوٹ آئی تھی، لیکن کچھ فرق کے ساتھ۔ اب صرف سگنا تھی جو نجمی کو اس کے سامان سمیت اس کی بے چھت اور بے در و دیوار دکان پر چھوڑ کر جاتی تھی اور لینے آتی تھی۔ ایک فرق یہ بھی تھا کہ وہ خوش مزاج ہو گیا تھا۔ کوئی کچھ پوچھتا تو اسے نرمی سے، محبت سے جواب دیتا۔ اس کی آدم بیزاری ختم ہو گئی تھی۔ خود سے البتہ وہ کسی سے بات کم ہی کرتا تھا۔ اس کی زبان تو اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ورد میں مصروف رہتی تھی۔ کبھی کبھی اسے خیال آتا کہ اس کی زبان ٹھہر گئی ہے، شکر کا سلسلہ موقوف ہو گیا ہے۔ ایسے وہ دل ہی دل میں گڑ گڑا کر کہتا، اے اللہ میں ناشکر بہت شرمندہ ہوں، بار بار بھول جاتا ہوں۔ وہ پھر شکر ادا کرنا شروع کر دیتا۔ اب تو وہ کسی سے بات کرتے ہوئے بھی دل ہی دل میں شکر ادا کرتا تھا۔ ایک روز قریبی ایک گاڑی آ کر رکی۔ لاؤڈ سپیکر پر ایک آواز گونجی، انعام کا انعام، ثواب کا ثواب، بلائنڈرز ویلفیئر سوسائٹی ریفل کا ٹکٹ خریدیے صرف 10 روپے میں۔ آپ کی دی ہوئی یہ رقم آنکھوں سے محروم لوگوں کی بھلائی کے کام آئے گی، ثواب دلائے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا انعام نکل آئے۔ پہلا انعام 10 لاکھ روپے نقد، دوسرا انعام۔ نجمی اپنی جگہ سے اٹھا اور آواز کی سمت چل دیا۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر اس نے کہا، اے بھائی، تمہاری سوسائٹی اندھوں کی کس طرح مدد کرتی ہے؟ ہم نے انہیں لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں، ہنر سکھاتے ہیں تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر معاشرے کے لیے کارآمد بنے، بھکاریوں کے روپ میں بوجھ نہ بنے۔ ہم انہیں ایک خوشگوار ماحول دیتے ہیں۔ ایک ٹکٹ دے دو مجھے۔ نجمی نے وہ ٹکٹ لے کر بنیان کی گھر کے خرچ والی جیب میں ڈال لیا۔ اس نے قرآن اندازی کی تاریخ پہ غور سے سنی۔ اسے انعام کی طلب تھی بھی نہیں، وہ تو ایک کار خیر میں حصہ لے رہا تھا۔ زندگی مدم ٹھہروں میں گنگناتی ہوئی چلتی رہی۔ نجمی کی زبان، سانسیں اور دھڑکنیں اللہ کا شکر ادا کرتی رہیں۔ ایک روز وہ انگلی سے بندھی گیند اچھال رہا تھا کہ کسی نے اس سے پوچھا، بابا تم پھر گیندیں بیچنے لگے؟ آواز کسی نوجوان کی تھی۔ ہاں بیٹا، اللہ کا شکر ہے، نجمی نے جواب دیا۔ اسے احساس ہو گیا کہ نوجوان اس کے بھیک مانگنے والے عرصے کا حوالہ دے رہا تھا۔ بابا 13-14 سال پہلے میں بھی بچہ تھا اور تم سے ہر روز ایک گیند خریدا کرتا تھا، نوجوان نے کہا، اور جب تم نے گیندیں بیچنا چھوڑ دیا تھا میں بہت رویا تھا۔ اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ بعد میں وہ گیندوں کی اٹھتی ہر روز چپکے سے اس کی چادر پر ڈال جاتا تھا۔ ہاں بیٹا، مجبوری نے میرے پیروں کی جان نکال لی تھی، مجھے بہکا دیا تھا، بھٹکا دیا تھا، پھر اللہ نے مجھے راہ دکھائی، مجھے سہارا دیا، میری ٹانگوں کو قوت دی اور میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکوں۔ شکر ہے میرے مالک کا۔ اور بابا تمہاری ایک بیٹی بھی تو ہوتی تھی؟ ہاں بیٹا، اللہ کا شکر ہے اس کی شادی ہوگی۔ تمہارا نام کیا ہے بابا؟ نجم الحسن۔ سب جانتے ہیں، نجمی بابا کہتے ہیں مجھے۔ نجمی بابا، مجھے یہاں سے گئے ہوئے 9 سال ہو چکے ہیں، لیکن میں تمہیں کبھی نہیں بھولا اور شاید مرتے دم تک نہیں بھول پاؤں گا۔ اچھا بابا، مجھے ایک گیند دے دو، لیکن پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ ارے کوئی بات نہیں بیٹا، یہ لو۔ نجمی نے ایک واٹر بال اس کی طرف بڑھا دیا۔ اور بیٹا، تم نے اپنا نام نہیں بتایا، اب کہاں رہتے ہو تم؟ نوجوان واٹر بال اچھالتے پکڑتے ہوئے دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، آج تمہارا حساب برابر ہو گیا، اب صرف میں مقروض ہوں۔ میرا نام امجد ہے بابا اور گلچن اقبال میں رہتا ہوں۔ اچھا اب چلتا ہوں، فی امان اللہ، خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ چند روز بعد اس کے ٹھکانے کے پاس ایک گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک آدمی اترا اور اس کی طرف بڑھا۔ تم ہی نجم الحسن ہو؟ نجمی بابا، اس سے پوچھا گیا۔ نجمی نے ایک لمحے پریشان ہوا اور پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ ہاں میں نجم الحسن ہوں، کیوں؟ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ کہاں لے جاؤ گے مجھے؟ ہاسپٹل؟ میں لائنز کلب سے آیا ہوں تمہیں لے جانے کے لیے، لیکن کیوں؟ وہاں تمہاری آنکھیں لگیں گی، پہلے ڈاکٹر یہ چیک کریں گے تمہاری آنکھیں لگ بھی سکتی ہیں یا نہیں، ٹیسٹ کامیاب ہو گیا تو آپریشن ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ تم دیکھ سکو گے۔ دیکھ سکوں گا؟ نجمی حیران رہ گیا۔ ایک لمحے کا تو وہ شکر ادا کرنا بھی بھول گیا، مگر میرے پاس اتنا پیسہ کہاں کہ آنکھیں خرید سکوں؟ اس نے کہا، کسی نے اپنی آنکھوں کا عطیہ خاص طور پر تمہیں دیا ہے، اس لیے میں تمہیں ڈھونڈتا ہوا یہاں آیا ہوں۔ کس نے دیا مجھے آنکھوں کا عطیہ؟ اب یہی سب سوچتے رہو گے یا چلو گے بھی؟
چلتا ہوں، لیکن گھر پر تو بتا دوں۔ نجمی ہسپتال سے نکلا تو دیکھ سکتا تھا اس کا پورا وجود خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ جسم کا رواں رواں سجدہ ریز تھا۔ ٹیسٹ کامیاب ہوا تھا، پھر آپریشن کامیاب ہوا، اس کی بینائی لوٹ آئی۔ اس نے ڈاکٹر سے کہا، خدا کے لیے اب تو میرے محسن کا نام بتا دو۔ اس کی آخری خواہش تھی کہ اس کی آنکھیں تمہارے لگا دی جائیں، لیکن نہیں، اس کے متعلق کچھ نہ بتایا جائے۔ لیکن ڈاکٹر، میرا خیال ہے کہ آپ لوگ آنکھ کا عطیہ غیر مشروط لیتے ہیں، یوں فرمائش تو پوری نہیں کرتے کسی کی۔ ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جس شخص کا معاملہ ہے وہ ہمارے لیے رضا کارانہ طور پر کام کرتا ہے۔ اس نے آنکھوں کے عطیے کو 100 سے زیادہ فارم پر کروا کے ہمیں دینے تھے۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس نے ہمیں بلوایا اور تمہارے متعلق بتا کر کہا اس کی آنکھیں تمہیں لگا دی جائیں۔ اس کی خواہش کا احترام ہم پر فرض تھا۔ خدا کے لیے ڈاکٹر، اس کا نام نہیں بتا سکتے تو مجھے اس کے متعلق کچھ تو بتاؤ۔ بس تمہیں اتنا بتا سکتا ہوں کہ اس نے کیا کہا تھا۔ اس نے کہا تھا نجمی بابا سے کہنا کہ اپنی گناہ گار آنکھیں انہیں دے رہا ہوں کہ شاید اس طرح پاک ہو جائیں۔ ان سے کہنا مجھے معاف کر دیں اور میری مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اس کے اصرار کے باوجود ڈاکٹر نے اس سے کچھ زیادہ نہیں بتایا تھا۔ نجمی کو یقین تھا کہ یہ وہی لڑکا امجد ہے جس نے چند روز پہلے اس سے باتیں کی تھی اور واٹر بال بھی لی تھی، جو 13 سال پہلے اس سے گیند خریدتا تھا، جو 9 سال پہلے گلشن اقبال چلا گیا تھا۔ لیکن گناہ گار آنکھوں والی بات اور معاف کر دینے والی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ الجھن دور نہ ہوئی تو اس نے اپنے ان دیکھے انجانے محسن کی خواہش پوری کرنے کے لیے زیر لب کہا، اے اللہ، میں تجھ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس شخص کے جس نے مجھے آنکھیں دی ہیں ہر خطا معاف کی۔ اپنی رحمت سے اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اس سے نکل کر اس کا جی چاہا کہ پوری دنیا دیکھے، دنیا نے صحیح اپنا شہر دیکھے۔ پھر اس نے سوچا پہلے گھر جانا چاہیے۔ وہ چوک اور بس سے اترا، سب کچھ اسے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ سب کچھ جانا پہچانا لیکن اجنبی اجنبی سا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی یادداشت 13-14 سال بعد واپس آئی ہے۔ اس نے پان کی دکان کو بہت غور سے دیکھا۔ دکان کا مالک بہت بدل گیا تھا۔ اس نے اس پیڑ کو دیکھا جس کے سائے میں اس نے بھیک کمائی تھی اور روزی بھی۔ اس نے اس دیوار کو دیکھا جس کے ساتھ وہ چادر بچھاتا تھا۔ اس کے تصور میں اس چادر پر بیٹھا ہوا وہ خود اور اس کی ننھی زیبا آ گئی۔ اس کے دل میں ہوک سی اٹھی، زیبا جوان ہو چکی ہے، اس کی شادی بھی ہو چکی ہے، اب تو میں اسے دیکھوں تو پہچان بھی نہیں سکوں گا۔ وہ تیزی سے جانے پہچانے راستے پر چل دیا گھر کی طرف۔ اس کی آنکھیں شکر کے آنسو بہا رہی تھیں۔ اس کی سانسوں اور دھڑکنوں میں ایک ہی آواز تھی، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ۔ ایک بوڑھی پھونس عورت دروازے پر کھڑی تھی، جانی پہچانی سی صورت، اور اسے دیکھتے ہی لبکی، ارے یہ تو سغرا خالہ ہیں، اتنی بڈھی ہو گئی۔ اس نے سوچا نجمی آ گیا تم، ارے رو کیوں رہا ہے؟ کیا خدا نہ خواستہ؟ نہیں خالہ، میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں، میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا، تو رو کیوں رہا ہے پگلے؟ تو نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ اس نے سغرا کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر لیا، یہ تو شکر ہے کہ خوشی کے آنسو ہیں خالہ، ہلو مت، میں تمہیں جی بھر کر دیکھوں گا۔ ارے پگلے اندر چل، میں تجھے ایسی چیز دکھاؤں گی کہ خوشی ہو جائے گی تو چل میرے ساتھ۔ سغرا اسے گھر میں لے گئی، بیٹھ میں وہ چیز لاتی ہوں۔ چارپائی پر بیٹھ کر چنبیلی کی بیل اور ان کے پودوں کو تکنے لگا جو قبر النساء نے لگائے تھے۔ سغرا واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک البم تھی۔ یہ زیبا کی شادی کی، یہاں کی اور وہاں کی اور شادی کے بعد کی تصویریں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ البم لائے تھے، میں نے تجھ سے ذکر نہیں کیا تھا کہ تجھے آنکھوں کی محرومی کا احساس ہوگا۔ پوری بستی دیکھ چکی ہے یہ تصویریں، سب بہت خوش ہوئے ہیں۔ آج خدا نے یہ دن بھی دکھایا کہ تو دیکھ سکتا ہے، اور لاکھ لاکھ شکر ہے پروردگار کا۔ نجمی نے البم کی پہلی تصویر دیکھی، تر و تازہ شاداب نوخیز قبر النساء اس کے روبرو تھی، لیکن اس نے قبر النساء کا یہ روپ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ارے دیوانے، اس نے خود سے کہا، یہ تو زیبا ہے۔ اس نے البم چارپائی پر رکھی اور سغرا کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی گود میں سر رکھ لیا۔ تم بہت اچھی ہو ماں، بہت اچھی، تو تصویریں تو دیکھ لے۔ سغرا رہندی ہوئی آواز میں کہا، دیکھ لوں گا ماں، دیکھتا ہی رہوں گا انشاءاللہ، پہلے اپنی جنت تو کما لوں۔ اس نے جواب دیا۔ اس کی سانسیں گنگنا رہی تھیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ زندگی اب بہتے پانی کی طرح نہیں تھی، وہ سمندر کا روپ دھار گئی تھی۔ ٹھہراؤ ہی ٹھہراؤ، ظرف ہی ظرف، شکر ہی شکر۔ نجمی کو آنکھیں ملے 2-3 دن ہو گئے تھے۔ پہلے روز سغرا نے اس سے کہا کہ زیبا سے ملنے اسے دیکھنے چلیں، لیکن اس نے منع کر دیا۔ اس نے ڈاکٹر وحید سے وعدہ جو کیا تھا، میں یوں ہی بہت خوش ہوں ماں، تم مجھے بتاتی رہو کہ وہ خوش ہے نا، مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ یہ ایک تبدیلی آئی تھی۔ اب وہ سغرا خالہ کی بجائے ماں کہنے لگا تھا۔ اس نے سغرا سے کہہ دیا کہ اب اسے کام پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سغرا نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر پھر تھک ہار کر ہتھیار ٹال دیے۔ نابینا سے بینا بننے والی تبدیلی کو معمولی سی تبدیلی نہیں تھی، وہ اندر سے بدل کر رہ گیا تھا۔ بے نام خدشے، وسوسے، خوف، اب سب کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ ایک گہری طمانینت تھی جس نے اسے اندر سے روشن کر دیا تھا۔ لیکن وہ لمحہ بہت عجیب تھا۔ جب اس نے پہلی بار آئینہ دیکھا، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ الجھے ہوئے، چکٹے ہوئے سفید بال،
झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा, अंदर धसे हुए रुखसार और झुलसी हुई रंगत। इसका चेहरा, वो शिफाफ, रोशन और खूबसूरत आंखें बेहद अजनबी लग रही थी। ये मैं हूँ? वो बड़बड़ाया था। नहीं, हरगज़ नहीं। मैं कहाँ गया, कहाँ चला गया? मैं आईने में देखता हूँ, मैं कहाँ चला गया? इसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। इस लम्हे इसके अंदर किसी ने फनकार कर कहा, कम ज़र्फ़, नाशुक्रे, जब तक कुछ नहीं देखा बदनसीब नहीं था, तो देखने को तरसता था। नामुमकिन मुमकिन हो गया, देखने वाली आंखें मिल गईं तो आपे से बाहर हो रहा है। वो पूरी जान से लरज़ कर रह गया। माबूद, माफ़ कर दे मुझे, वो बड़बड़ाया। शर्मसार हूँ, बहुत बड़ा नाशुक्रापन सरजद हुआ है मुझसे। इसने फिर आईने में खुद को देखा। ठीक तो है, इसने खुद से कहा। खुद अपना हुलिया बिगाड़ रखा है। पहले बाल बनवाना, नहाना और साफ़ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए था, फिर खुद से मिलना चाहिए था मुझे। और ये भी जहन में रखना चाहिए था कि मैं खुद को तकरीबन 14 साल के बाद देख रहा हूँ। इसने बाल कटवाए, शेव बनवाया, धुले कपड़े पहने, फिर आईने के रूबरू गया। एक बावकार बर्दबार शख्स इसके सामने था। हाँ, ये मैं हूँ। इसके अंदर से आवाज़ आई, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है। अगले रोज़ इसने अपनी गेंदों की बाल्टी उठाई और शुगरा को खुदा हाफिज़ कहकर घर से निकला। इस रोज़ इसे एहसास हुआ कि वाटर बॉल बेचना सिर्फ रोज़गार ही नहीं, एक दिलचस्प खेल भी है। वो दुनिया देख रहा था। अब तीसरा दिन था। मामूल फिर बन चुका था। अब वो सिर्फ गेंदें उछालता रहता था, सदा नहीं लगाता था। सदा लगाना तो क्या, हत्तुल इम्कान वो बोलने से भी गुरेज करता था। अब अखबार इसके मामूलात में शामिल हो गया था। अखबार वाला रोज़ अखबार डाल जाता। वो सुबह नाश्ते से पहले उठकर अखबार चाटता रहता। अखबार का वो तरसा हुआ था। इस रोज़ वो अखबार का पहला सफ़ा देख कर चौंका। ब्लाइंड वेलफेयर सोसाइटी रैफल की कुरानंदाजी का नतीजा शाया हुआ था। इससे याद आया कि इसने भी एक टिकट ख़रीदा था। इसने बनियान की जेब से टिकट निकाला, वो अखबार पर रख लिया। इसने छोटे इनाम वाले नंबरों की फहरिस्त में अपने टिकट नंबर का देखना शुरू किया, जो खासी तवील थी। फहरिस्त ख़त्म हो गई। वो मुस्कुराया। सवाब का सवाब, इनाम का इनाम। इसने टिकट को फाड़ने का इरादा किया ही था कि सबसे ऊपर मोटे हिस्सों में छपटे नंबर देखकर इसे लगा कि इसके हिस्से इसके टिकट नंबर से मिल रहे हैं। इसने एक एक करके हिस्से मिलाए और कई बार मिलाए, लेकिन नतीजा हर बार एक ही था। वो बार बार अपनी आंखें मलता और नंबर मिलाता रहा। इसने अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। इसके टिकट को पहला इनाम मिला 10 लाख रुपए। 10 लाख? इसने सोचा, 10 लाख तो बहुत होता है। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है। इसने शुगरों को भी कुछ नहीं बताया। नाश्ते के बाद वो धंधे पर जाने के लिए जाए बजाय शनाख्ती कार्ड जेब में डालकर ब्लाइंड वेलफेयर सोसाइटी के दफ्तर चला गया। आपके रैफल की कुरानदाजी में मेरा नाम निकला है, पहला। इसने क्लर्क को बताया। क्लर्क ने गौर से देखा। मुबारक हो आपको। इसने मुस्कुराते हुए कहा, अपना शनाख्ती कार्ड लाए हैं आप? जी हाँ। नजमी ने जेब में हाथ डाला। शनाख्ती कार्ड की और इनामी टिकट की फ़ोटोस्टेट बनवा के ले आए। नजमी बाहर जाकर मतलूबा फ़ोटोस्टेट बनवा लाया। क्लर्क ने दराज से एक फार्म निकालकर इसकी तरफ बढ़ाया। ये फार्म पूर कर दीजिए और इनामी टिकट और शनाख्ती कार्ड इसके साथ मुंसलिक कर दें। फ़ोटोस्टेट अपने पास रखें और फार्म मुझे दे जाएँ। दे जाऊँ? जी हाँ। तकसीम इनामात की बहुत बड़ी तकरीब होगी। वज़ीर सेहत भी आएंगे। इसमें आपको इस तकरीब में शिरकत का दावतनामा भेज दिया जाएगा। फिर तकरीब में आपको इनामी रकम का चेक मिलेगा। नजमी फार्म को पूरा करने में मसरूफ़ हो गया। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है। तकरीब 1 माह बाद हुई। वज़ीर सेहत के हाथों इसे चेक मिला। फ़िल्म भी बनी, तस्वीरें खींची, अखबारी नुमाइंदे भी इसके पीछे पड़ रहे और वो रैफल के लिए ज़बरदस्ती पब्लिसिटी का सबब बन गया था। कितनी गैर मामूली बात थी कि जब इसने टिकट ख़रीदा वो अंधा था और जब इसने इनाम वसूल किया तो वो देख सकता था। वापस आकर इसने शुगरा को बताया, ए अल्लाह का शुक्र है, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है। अब तो बड़ा आदमी बन गया है। शुगरा ने बेहद सच्चे लहजे में कहा। कैसे माँ? बड़ा आदमी कैसे बन गया मैं? 10 लाख रुपए कम नहीं होते। हाँ माँ, कम नहीं होते, लेकिन आदमी को बड़ा नहीं बना सकते। इस रात वो सोचता और शुक्र अदा करता और सोचता रहा। अब इसे काम करने की ज़रूरत नहीं थी। अल्लाह ने इसे बेनियाज कर दिया था। वो सोच रहा था कि अब क्या करे। ज़ेबा की शादी के वक्त इसने सोचा था, मैं बेटी के लिए कुछ भी ना कर सका, कभी अल्लाह ने मौका दिया तो करूँगा। अब अल्लाह ने मौका दे दिया है तो वो बहुत कुछ कर सकता था। बस बेटी को बेटी नहीं कह सकता था, इससे मिल नहीं सकता था, इसे देख नहीं सकता था। इसने ज़ेबा और वहीद के सिलसिले में फ़ैसला कर लिया। इसने हिसाब लगाया। ज़ेबा की शादी को 2.5 महीने हुए थे और इसके एक्सीडेंट को तकरीबन 2.25 महीने। सिर्फ 2.5 महीने। वो हैरान रह गया। वो तकरीबन 14 साल पहले अंधा था। 14 साल पहले इसकी किस्मत बिगड़ी थी। 14 साल की बिगड़ी 2.5 महीने में बन गई थी। वाह मेरे मालिक, तेरी शान करीमी, इतने कम वक्त में कितना कुछ दे दिया तूने कि ख्वाब सा लगता है। बेटी के लिए अच्छा रिश्ता और खुशियों भरी ज़िंदगी, फिर खोई हुई बिनाई की वापसी और अपने बेकारी को लखपति बना दिया। वाकई मेरे मालिक, तेरे करम की कोई हद नहीं। तू तो लम्हों में काया पलट कर दे। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है। इसने ये फ़ैसला भी कर लिया कि वो क्या काम करेगा। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है।
صبح ناشتے کے بعد شکرا نے کہا اب تو کیا کرے گا نجمی؟ کام پر جاؤں گا ماں۔ اب تجھے کام پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب گیندے نہیں بیچوں گا ماں۔ ہاں کوئی بڑا کاروبار کر لے۔ ہاں ماں بڑا کاروبار ہی کروں گا انشاءاللہ، مگر کل سے، آج اس کی تیاری کرنی ہے۔ کچھ پیسے ہوں گے ماں؟ کتنے چاہیے؟ کتنے ہیں؟ 400 سے کچھ اوپر ہیں، مزید انتظام بھی ہو سکتا ہے، پر تجھے کیا کرنا ہے؟ نئے کپڑے خریدنے ہیں اچھے سے، اور 4 دن گھر کا خرچ چل جائے بس۔ مذاق کر رہا ہے مجھ سے؟ تیرے پاس تو بہت ہے بیٹا۔ ہاں ماں بہت ہے، شکر ہے مالک کا، لیکن آج چیک جمع کراؤں گا تو کلیئر ہونے میں 4-6 دن لگیں گے۔ گھر کی تو فکر نہ کر، کپڑے تو آج لے آنا، 2 گھنٹے میں پیسے مل جائیں گے تجھے، کاروبار تو کل سے ہی شروع ہوگا نا۔ ہاں ہاں، وہ مسکرا دیا۔ اس نے چوک جا کر بینک میں 5 روپے کا نوٹ، لاکھوں پر انعامی رقم کا چیک جمع کرایا۔ یہ وہی بینک تھا جہاں وہ نوٹ بدلوانے کے نام پر لٹا تھا، آج وہ یہاں 10 لاکھ روپے جمع کرانے آیا تھا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اگلی صبح اس نے نہا دھو کر کپڑے پہنے اور چادر اٹھائی، اور پھر یہ گیندے لے کر چلا گیا۔ شکرا نے اسے ٹوکا، یہ کاروبار کرنے جا رہا ہے ماں؟ یہ چادر لے کر؟ ہاں ماں یہ ضروری ہے۔ تو نئی چادر خرید لی ہوتی۔ نہیں ماں یہی چادر ضروری ہے۔ عجیب بات ہے، میں شام کو واپس آؤں گا ماں۔ اس نے اس سے پیر کے نیچے چادر بچھائی جہاں اس نے 14 سال گزارے تھے، وہاں بیٹھ کر وہ اپنے نئے کام میں مصروف ہو گیا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اس کاروبار کے لیے یہیں بیٹھنا ضروری تھا جہاں اسے بن مانگے بھیک ملتی رہتی تھی۔ اس کاروبار کے لیے بہت اچھے صاف ستھرے کپڑے بھی پہننا ضروری تھا، ورنہ لوگ اسے بھکاری سمجھ کر بھیک دینا شروع کر دیتے۔ اب ایسا ہونے کا امکان کم ہی تھا، ہوتا تو وہ لوگ روک دیتا۔ 4-6 دن میں سب جان لیتے کہ وہ بھکاری نہیں، وہ اللہ کی چاکری کر رہا تھا۔ موسم کیسا ہی ہوتا، وہ صبح 9 بجے پیڑ کے نیچے چادر بچھا کر بیٹھ جاتا اور شام 5 بجے اٹھ جاتا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ وہاں بیٹھا اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا۔ ابتدا میں اسے کچھ لوگوں کا ٹوکنا پڑا جو رک کر جیبوں میں ہاتھ ڈال رہے تھے۔ 3-4 دن کے بعد سب عادی ہو گئے، سب نے اسے شاید ایک پیر کی حیثیت سے قبول کر لیا تھا۔ 1 ہفتے کے بعد وہ بینک گیا، مینیجر نے اسے بتایا کہ اس کا چیک کلیئر ہو گیا ہے، اسے چیک بک بھی مل گئی۔ اس روز اس نے اللہ میاں سے آدھے دن کی چھٹی لی۔ اس نے ڈاکٹر وحید کے نام 5 لاکھ کا ایک چیک لکھ کر اس کراس کیا اور اسے جیب میں ڈال کر ہاسپٹل کی طرف چل دیا۔ ہاسپٹل سے پتہ چلا کہ ڈاکٹر وحید چھٹی پر ہیں۔ اس نے ڈاکٹر کے گھر کا ایڈریس لیا اور ناظم آباد جانے والی بس پہ بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر وحید کا بنگلہ ویسا ہی تھا جیسا کہ شکرا نے بیان کیا تھا۔ گیٹ پر چوکیدار موجود تھا۔ اس نے چوکیدار سے وحید کے متعلق پوچھا۔ چھوٹے صاحب تو بیگم صاحب کے ساتھ کہیں گئے ہیں، چوکیدار نے بتایا۔ بیگم صاحب؟ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ ہاں ان کی بیوی بابا۔ چیک کراس تھا اس لیے ڈر کی کوئی بات نہیں تھی۔ اس نے جیب سے کاغذ، بال پین نکالا اور مختصر سا رکا لکھا۔ وحید بیٹے، صرف تم سے ملنے اور کچھ دینے آیا تھا، زیبا سے ملنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اپنا وعدہ آخری سانس تک نبھاؤں گا، بیٹی کو بیٹی کہہ کر نہیں پکاروں گا، لیکن اسے خالی ہاتھ رخصت کیا تھا، دل میں پھانس سی تھی۔ آج اللہ نے اتنا نوازا تو خیال آیا کہ یہ پھانس بھی نکال دوں۔ اس چیک کو ایک نادر لیکن خوش نصیب باپ کی طرف سے جہیز سمجھ کر قبول کرنا، اور اسے جس طرح چاہو خرچ کر لو، اس پہ میری خوشی ہے۔ دعاؤں کے ساتھ نجم الحسن۔ رقیہ کے ساتھ چیک منسلک کر کے اس نے چوکیدار کو دے دیا۔ یہ اپنے چھوٹے صاحب کو دے دینا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ 12 بجے کے قریب وہ اپنے ٹھکانے پر آ بیٹھا۔ اس شام وہ مغرب کی نماز پڑھ کر گھر آیا تو دروازے پر ایک کار کھڑی نظر آئی۔ وہ اندر داخل ہوا تو سب سے پہلے اس کی نظر زیبا پر پڑی۔ زیبا اسے دیکھتے ہی لبکی اور اس سے لپٹ گئی۔ بابا، میرے بابا۔ بٹیا تو؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں اندر کمرے میں 2 افراد نکلے، ایک معمر اور دوسرا نوجوان۔ شکرا ان کے ساتھ تھی۔ آپ؟ وہ ہکلایا۔ میں حمید الدین ہوں، معمر آدمی نے کہا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نجمی نے زیبا کو ایک طرف ہٹا کر اس سے ہاتھ ملایا۔ زیبا کے سسر؟ اس نے شکرا کی طرف دیکھا۔ سسر نہیں، باپ، حمید الدین نے جلدی سے کہا، اور میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ میں اپنی اور وحید کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ انجانے میں آپ کو اور زیبا کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی جس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ کاش وحید نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہوتا، یہ مجھے غلط سمجھتا رہا۔ نہیں جانتا تھا کہ جب آدمی کچھ گوا دیتا ہے تو اس کا دماغ درست ہو جاتا ہے، اور میرا تو سب کچھ ہی لٹ گیا تھا۔ تم جو کوئی بھی تھے، میرے بھائی تھے، میرے محسن تھے۔ تم نے تو میرا گھر بھر دیا ہے، میں تو عمر بھر تمہیں خود سے بڑا سمجھوں گا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ نجمی نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا، اگر چوکیدار نے وہ رکا مجھے نہ لا کر دیا ہوتا تو نہ جانے یہ زیادتی اور کب تک جاری رہتی۔ حمید الدین نے وضاحت کی۔ وحید آگے بڑھایا۔ میں بہت شرمندہ ہوں انکل۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ نجمی نے اسے سینے سے لگا لیا۔ حمید الدین نے چیک نجمی کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا؟ اس کی ضرورت نہیں میرے بھائی۔ حمید الدین نے کہا، تم نے مجھے کھوئی ہوئی بیٹی دے دی جو مجھے کبھی نہیں مل سکتی تھی۔ دبے بدل شے۔ نہیں بھائی صاحب، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ حمید الدین ہچکچاتے ہوئے بولے۔ ٹھیک ہے بھائی، میں بحث نہیں کروں گا، اب چلیں۔
नहीं, खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगा आपको। नजमी ने कहा, नहीं भाई, हम तो आपको और बहन जी को लेने आए हैं। हमीदुद्दीन ने सुगरा की तरफ इशारा करते हुए कहा, खाना वहीं खाएंगे और कल आपके यहाँ दावत उड़ाएंगे। ठीक है भाई साहब, नजमी मुस्कुरा दिया। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है, ज़िंदगी शुक्र के रास्ते पर रमा रही। नजमी की ज़ुबान, सांसें और धड़कनें खुदा का शुक्र अदा करती रहीं। एक दिन वो अपने ठिकाने पर आंखें मूंदे मुजस्सम शुक्र बना बैठा था। अचानक इसे अपने करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसने आंखें खोलकर देखा, एक औरत गोद में बच्चा लिए बैठी ज़ारों की तार रो रही थी। क्या बात है बीबी? इसने पूछा। मेरा बच्चा बहुत बीमार है बाबा, तो इसे डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल ले जाओ। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है बाबा, अब बस तुम ही कुछ कर सकते हो। मैं क्या कर सकता हूँ? वो गड़बड़ा गया। मुझे नहीं मालूम, बस मुझे बिशारत हुई है, ख्वाब में यहाँ आने को कहा गया था। बाबा खुदा के वास्ते दुआ करो मेरे बच्चे के लिए। अच्छा बीबी, करूँगा, अभी कर दो मेरे सामने। अच्छा बीबी, नजमी ने कहा। वो देख रहा था कि औरत यूँ इसकी जान नहीं छोड़ेगी। इसे तरस भी आ रहा था इस पर। लेकिन बीबी, मैं कोई बुजुर्ग नहीं हूँ। इसने आखिरी कोशिश की। हो या नहीं, मेरे बच्चे के लिए दुआ करो। नजमी ने सर झुकाया और गड़गड़ा कर कहा, ए अल्लाह, अपनी रहमत से इस औरत के बच्चे को शिफाए कामिला अता फरमा। औरत बच्चे को लेकर चली गई। वो 2 दिन बाद फिर आई। अब क्या है? नजमी ने पूछा। मेरा बच्चा अच्छा हो गया है, अल्लाह का शुक्र है बीबी, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। ज़रूर करूँगी बाबा, मगर इस वक्त तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। इसके बाद तो ये सिलसिला शुरू हो गया। तरह तरह के लोग आने लगे। किसी पर जादू का असर था, किसी का शोहर हाथ से निकला जा रहा था, तो किसी की सेहत की तरफ से परेशानी थी। नजमी हैरान और परेशान था। इसकी तो दाढ़ी भी नहीं थी, लेकिन इसके लाख इनकार के बावजूद इससे दुआ कराए बगैर कोई मिलता नहीं था, कोई टलता ही नहीं था। वो आजिज आ गया। इतने लोग आने लगे थे कि इसकी चाकरी में भी खलल पड़ने लगा था और ये बात इसे गवारा नहीं थी। इसने फैसला किया कि वो घर बैठकर ये चाकरी करेगा। लेकिन 9 बजे के बाद घर बैठने से इसे वहशत होने लगी थी और इर्तिकाज नहीं रहा। लगता था कि वो शुक्र अदा करना भूल रहा है। इसके अंदर किसी ने कहा, नजमी, अल्लाह को तेरी वहीं की चाकरी कबूल है। बस वो शुक्र के धागे से बंधा वहीं पहुंच गया। अब तो लगता था पूरा शहर इसके पास आता है। आखिरकार इसे सूझ ही गई कि लोग मुझे जाली पीर बना रहे हैं, तो क्यों ना बन ही जाऊं। इसने सोचा, ये भी मुतमईन रहेंगे और मेरी चाकरी भी चलती रहेगी। शुक्र अदा करने में खलल नहीं पड़ेगा। अगले ही रोज़ वह एक किताब में कागज़ के तय किए हुए कुछ पुर्जे ले आया। इसे शर्मिंदगी तो हो रही थी, लेकिन यह ख्याल भी था कि अल्लाह नीयतों का जानने वाला है। अब जो कुछ भी आकर अपना मसला बयान करता, वो आंख खोलकर इसे देखे बगैर किताब में से एक पुर्जा निकालता और इसे दे देता। इसे बाजू पर बांध लो और अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, वो कहता। फिर इसने ये कहना भी छोड़ दिया। अब इसकी ज़ुबान शुक्र के लिए आज़ाद थी। तावीज़ ख़त्म हो जाते तो वो कहता, कल आना। अब वो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक वहाँ बैठता और इशा के बाद घर पर बैठकर तावीज़ लिखता। अब 100 तावीज़ भी कम पड़ने लगे थे। तावीज़ ख़त्म हो जाते तो इसकी ज़ुबान की आज़ारी शुक्र भी छिन जाती। लिहाजा वो ज़्यादा से ज़्यादा तावीज़ लिख कर लाता। इसे इल्म ही नहीं था कि वो शहर भर में नजमी बाबा के नाम से मशहूर हो गया था। एक सुबह पेड़ के पास एक कार आकर रुकी। एक शख्स कार से उतरकर इसके पास आ बैठा। बाबा जी, मेरा कारोबार ठप हो रहा है, दुआ करें। नजमी ने एक तावीज़ निकालकर इसकी तरफ बढ़ा दिया। वो शख्स तावीज़ लेकर कार में बैठा और वापस चला गया। वो शहर का मशहूर आमिल दिलदार रिजवी था। एक बड़े चौक पर इसने अपनी अमलियात की दुकान सजा रखी थी। बहुत अच्छा धंधा चल रहा था। नजमी बाबा की शोहरत सुनकर इसे अछूता ख्याल सूझा था। बताने वाले बताते हैं कि नजमी बाबा घर से तस्वीर लिखकर लाता था और ज़रूरतमंदों को बंद आंखों से एक तावीज़ निकाल कर दे देता था और हर शख्स की हाजत पूरी हो जाती थी। इसका साफ मतलब ये था कि हर तावीज़ एक सा ही होता था होगा, गोया हर मसले का एक ही हल। दिलदार रिजवी को यकीन हो गया कि नजमी बाबा के पास इसमें आज़म है और इसे हासिल करना कुछ दुश्वार भी नहीं। यही सोचकर वो आज तावीज़ लेने आ गया और अब खुश वापस जा रहा था। इसके जिस्म में सनसनी दौड़ रही थी। कायनात का सबसे बड़ा राज इसके हाथ लग गया था। इस पर खुलने वाला था कायनात का सबसे बड़ा राज। अपने ठिकाने पर पहुंचकर इसने दरवाज़ा बंद कर लिया और अपनी कुर्सी पर बैठकर कमीज़ की जेब से तावीज़ निकाला। इसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। जिस्म का हर मसाम पसीना उगल रहा था। इसने लरजती उंगलियों से तावीज़ की तहें खोलनी शुरू की। इसमें आज़म कायनात का सबसे बड़ा राज अब खुला हुआ कागज़ इसके सामने था। वो फटी फटी आंखों से इसे घूर रहा था। मायूसी ने इसके वजूद को शल करके रख दिया था। कागज़ पर बहुत नफीस और खुशनुमा तहरीर में लिखा था, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है। इसने कागज़ की गोली बनाई और डस्टबिन में फेंक रहा था कि कुछ ख्याल आ गया। इसने कागज़ को मेज़ की दराज में डाला और दराज बंद कर दी। इसके मायूसी और झुंझलाहट की कोई हद नहीं थी। इसमें आज़म कायनात का सबसे बड़ा राज, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है।